السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش کرتا ہوں وہ افراد جو آ سکتے ہیں قریب قریب، وہ قریب قریب آ جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل خداوند متعال کا 100,000 شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس سال بھی عزائے سید الشہداء کے لیے منتخب کیا۔ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں اپنے گھر سے آمادہ ہو کر عزائے سید الشہداء میں خود شامل ہوا، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے اپنے گھر میں فرش عزا خود بچھائی ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے اپنے گھر میں عزا خانہ خود لگایا، وَإِلَّا یہ جان لیں کہ عزائے سید الشہداء وہ عظیم امر ہے جس کے لیے خدا بند عالم بندوں کو منتخب کرتا ہے۔ اگر وہ منتخب نہ کرے تو نہ کوئی ذاکر ممبر پر آ کر مجلس پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی سامعین فرش عزا پر بیٹھ کر ذکر سید الشہداء سن سکتے ہیں، نہ کوئی مجلس کا برگزار کرنے والا مجلس کو برگزار کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ عزائے سید الشہداء وہ امر ہے کہ جس کے لیے خدا بند عالم نے اتنے ملائکہ کو خلق کیا ہے کہ ہر ملائکہ میں کچھ ایسے ہیں جن کو صرف عزائے سید الشہداء کے لیے خدا نے منتخب کیا ہے کہ جو صبح و شام عزائے سید الشہداء کے لیے ذریعہ اقدس امام حسین پر وارد ہوتے ہیں، گریہ و زاری کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس پلٹتے ہیں، اور جب وہ زیارت کر کے واپس پلٹتے ہیں تو قیامت تک ان کی باری نہیں آتی کہ وہ واپس عزائے سید الشہداء میں امام حسین کے حرم میں شریک ہوں۔ وہ قیامت تک اب ان کی باری نہیں آئے گی۔ وہ جو ایک بار زیارت کر کے جا چکے، خدا نے اتنے فرشتے خلق کیے کہ یکے بعد دیگرے ان کی باری آتی چلی جاتی ہے۔ اب قیامت تک جس نے ایک بار زیارت کی، ایک بار عزائے سید الشہداء میں شامل ہوا، اب وہ قیامت تک واپس پلٹ کے حرم مطہر میں نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن خدا نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ اس سال پھر سے ہم عزائے سید الشہداء میں شریک ہوئے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اس امر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خداوند عالم نے منتخب کیا ہے، خدا نے ہمیں چنا ہے کہ آپ پھر سے عزائے سید الشہداء میں آئیں گے، ہم آپ کو یہ توفیق دیتے ہیں۔ تو چونکہ آج اس عشرہ مبارک کا پہلا دن ہے تو مقدماتی بحثوں کو آج شروع کریں گے، اور انشاءاللہ کل سے جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے بے عنوان موضوع انسان کے انشاءاللہ کل سے بحث کریں گے۔ آج مقدماتی بحث دیکھیں، تاریخ بشریت میں جب سے انسان اس روئے زمین پر آیا ہے اور آج تک سب سے بڑے تمدن، یا جسے آپ سویلائزیشن یا جسے آپ کلچر کہتے ہیں، سب سے بڑے سویلائزیشن مشرق میں رہے ہیں، مشرق یعنی ایسٹ میں سب سے بڑے سویلائزیشن، جیسے تمدن ہندوستان 5 یا 7 ہزار سال پرانا ہے، انڈین سویلائزیشن 5 یا 7 ہزار سال پرانا ہے۔ ہندوستان کہاں ہے؟ کہتے ہیں مشرق میں۔ تمدن مصر ہندوستان سے بھی پرانا تمدن ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ بھی مشرق میں۔ تمدن چین یہ کہاں ہے؟ یہ مصر سے پرانا، یہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی مشرق میں۔ تمدن یمن یعنی قوم عاد و سمود جہاں رہتی تھی، یہ انہوں نے ایسا سویلائزیشن بنایا تھا کہ ان کی جیسی عمارتیں آج تک کوئی نہیں بنا سکا۔ آج جب ان کے پرانے ہڈیاں اور کھوپڑیاں جب برآمد ہوئی ہے زمین سے، تو اس کمرے کے برابر ان کی صرف
اسکل ہے، صرف منڈیاں ہیں جسے آپ یہ کہتے ہیں اسکل. انہوں نے اتنی عظیم عمارتیں بنائی ہیں کہ آج تک دنیا میں ایسی عمارتیں کوئی نہیں بنا سکا. یہ تمدن مصر سے بھی بڑا تمدن تھا کہ قرآن میں خداوند عالم نے ان کے لیے کہا ہے کہ ایسی عظیم عمارتیں یہ بناتے ہیں کہ آج تم نہیں بنا سکتے. اسی کے ساتھ تمدن بابل، یعنی وہ تمدن عراق، وہ تمدن بابل، وہ ان سے بھی پرانا. لیکن عزیزان گرامی، یہ بڑے بڑے تمدن جو کہ سب کے سب مشرق سرزمین پر واقع تھے، آپ نے دیکھا کیا آج باقی ہیں؟ یا کوئی ایسا تمدن ہے جس تمدن کی خداوند عالم نے ضمانت لی ہو؟ کہتے کوئی ایسا تمدن نہیں ہے کہ جو رہتی دنیا تک باقی رہا ہو، یا جس تمدن کی خداوند عالم نے ضمانت لی ہو، مگر قربان جائیں ذات سید الشہداء پر کہ ایک ایسا تمدن جو سن 61 ہجری میں واقع ہوا، جس کی حسین نے بنا رکھی اپنے 72 شہداء کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ. وہ ایسا تمدن ہے کہ جس کی ضمانت خداوند عالم نے لی ہے. وہ ایسا تمدن ہے جو لوگوں کو شعور سکھاتا ہے، جو لوگوں کو علم سکھاتا ہے، جو لوگوں کو پردہ سکھاتا ہے، جو لوگوں کو اظہار و قربانی سکھاتا ہے. ایسا تمدن حسین نے قائم کیا کہ جو رہتی دنیا تک باقی رہے. صلوات پر محمد. ایک عظیم تمدن کی، ایک عظیم سویلائزیشن کی امام حسین نے بنیاد رکھی. یہ ایسا سویلائزیشن ہے جس کو تمدن عاشورہ کہتے ہیں، جسے تمدن عاشورہ کہتے ہیں. اس تمدن کے بانی کا نام ہے حسین ابن علی. دیکھیں، ہم نے کہہ دیا نا کہ اس تمدن کی ذمہ داری خدا نے لی. تو بھائی سب کہتے ہیں کہ ہمارا تمدن، ہمارا سویلائزیشن، ہمارا کلچر سب سے بڑا ہے، سب سے پرانا ہے، آج تک باقی ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ تمدن عاشورائی الالابد قائم رہے گا؟ اور خود جنت بھی کربلائی ہے، کیونکہ جنت میں وہی جائے گا جو کربلائی ہوگا. تو ایک ایسا تمدن امام حسین نے قائم کیا کہ جو قیامت کے بعد بھی آخرت تک الالقیامہ، اور قیامت کے بعد تک یہ تمدن جاری و ساری رہے گا. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یا اسی سوال کو میں پلٹا دوں، یہ تھوڑا سا علمی سوال ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے. میں ایک نارمل لیول پہ، ایک عام روزمرہ کی زندگی میں جو آپ کے پاس سوال آتے ہیں کہ بھائی یہ محرم کہ جس میں ابھی آپ یہ بھول جائیے کہ امام حسین رسول اللہ کے کیا لگتے تھے، امام حسین علی مرتضیٰ کے کیا تھے، امام حسین کی شرعی حیثیت کیا ہے، ابھی یہ بھول جائیے. صرف ایک چیز کو ذہن میں رکھیے کہ حسین نامی ایک شخص تھا، صرف حسین نامی ایک شخص تھا جو سن 61 ہجری میں اپنے انصار و اقربا کے ساتھ شہید ہو گئے. دنیا حسین کو اسی انداز سے دیکھتی ہے. وہ کہتی ہے کہ بھائی حسین میں ایسا کیا ہے جو 1400 سال پہلے ایک تمدن یا ایک شہادت واقع ہوئی، حسین اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ شہید ہو گئے، تو کیا فقط حسین ہی ہیں جو قیامت سے لے کے آج تک شہید ہوئے اور شہید نہیں ہیں؟ تو صرف حسین کی یاد کیوں؟ صرف حسین کی یاد کیوں؟ اور 1400 سال ہو گئے قبلہ، اب آگے بڑھیے، اب ترقیاں کیجئے، اب چاند پر جائیے. یہی بات ہے کہ ابھی چند سال پہلے کوئی پترکار تھا، کچھ سیاست میں بھی ہے، اس نے کہہ دیا تھا کہ میں نے کل ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ ان کے بزرگوار 1400 سال پہلے مر چکے ہیں اور یہ آج بھی ان کا غم منا رہے ہیں.
ان کی نظر میں عزائے سید الشہداء کا منانا ان کی عقل میں نہیں آتا کہ بھائی کیوں غیر کو چھوڑیے. آج مسلمان کہتا ہے بھائی حسین پر رونا کب تک, حسین کی عزا کب تک, صرف حسین اور بھی تو ہے نا. دیکھیں اس کا جواب دیتے. قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم میرا شکریہ ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو. بہت مشہور و معروف آیت ہے قرآن مجید کی, بزرگان جانتے ہیں, میں اپنے جوان بھائیوں سے مخاطب ہوں. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد. ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. بات کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کہوں, دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے شرط, ایک ہوتی ہے اس کی جزا. شرط مثال کے طور پر اگر سورج موجود ہے تو دن بھی موجود ہے, اگر سورج موجود ہے تو دن بھی موجود ہے. تو سورج کا موجود ہونا شرط ہے اور دن کا موجود ہونا اس شرط کی جزا ہے. اسی طریقے سے اس آیت کو, اس قانون کو امپلیمنٹ کیجیے کہ اگر تم خدا کا ذکر کرو گے تو خدا بھی تمہارا ذکر کرے گا. یہی بات ہوتی ہے, یہ عام سا ترجمہ. عزیزان گرامی, اگر اس ترجمے کو مان لیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر تم خدا کو یاد کرو گے تو خدا بھی تمہیں یاد کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم خدا کو بھول جاؤ گے تو خدا بھی تمہیں بھول جائے گا. لیکن عزیزان گرامی, اگر خدا تمہیں ایک چشم زدن کے لیے بھی بھول جائے تو کیا تمہارا وجود باقی رہے گا؟ اگر تم خدا کو بھول جاؤ تو خدا تمہیں بھول جائے اگر, تو کیا تمہارا ایک چشم زدن کے لیے بھی وجود باقی رہے گا؟ اگر اس ترجمے کو قبول کر لیا جائے تو 950 سال تک وہ شداد جس نے اپنی جنت بنائی تھی, جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور خدا کو بھول بیٹھا تھا, تو کیا 950 سال تک خدائی کا دعویٰ کر سکتا تھا؟ وہ فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا, کیا 450 سال تک زندہ رہتا؟ یا وہ حامان جس نے ہزاروں سال تک خدا کو بھول بیٹھا اور خدائی کا دعویٰ کیا, کیا خدا اسے اگر بھول جاتا تو وہ زندہ رہتا؟ کہتے ہیں وہ زندہ نہیں رہتا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ خدا نہ فقط اپنے مومن بندوں کو بلکہ اپنے سرکش بندوں کو بھی یاد رکھتا ہے, اپنے سرکش بندوں کو بھی یاد رکھتا ہے. تو معلوم ہوا اگر یہ ترجمہ مان لیا جائے کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا, تو یہ ترجمہ قبلہ صحیح نہیں ہے. تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ اس آیت کا اصل ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر تم میرا چرچا کرتے رہو گے تو میں تمہارا چرچا کرتا رہوں گا. یا ایک درجہ بلند ہو کر کہوں تو یہ ہوگا کہ اگر تم میرے نام کو باقی رکھو گے تو میں تمہارے نام کو باقی رکھوں گا. اگر تم میرے ذکر کو باقی رکھو گے تو میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا. اگر تم میرے نام کو بلند کرو گے تو میں تمہارے نام کو بلند کروں گا. یہ مقدمہ تھا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ذکر کی 3 قسمیں, میں نے کہا مقدمہ ہے اس لیے غور سے سنیے گا. ذکر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ذکر لسانی, ایک ہوتا ہے ذکر قلبی, اور ایک ہوتا ہے ذکر عملی. ذکر لسانی کیا کہتے ہیں؟ ذکر لسانی یہ کہ آپ اپنی زبان سے کسی ذات کو یاد کریں. مثلا 2 دوست بیٹھے ہیں, وہ 2 دوست اپنے تیسرے دوست کو اپنی زبان کے ذریعے سے یاد کر رہے ہیں, اس کا نام لے کر. اسے کہتے ہیں ذکر لسانی. ایک ذکر ہوتا ہے ذکر قلبی, جو آپ اپنے قلب میں کسی شخص کو یا کسی ذات کو یاد کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ذکر عملی, یعنی آپ اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے
ایسے اعمال کو انجام دیتے ہیں کہ اس عمل کو اگر کوئی تیسرا شخص دیکھے تو وہ یہ کہے کہ یہ فلاں شخص کو یاد کر رہا ہے۔ اب عزیزان گرامی، اس آیت کو کسی مسلمان کو سناؤ اور کہو کیا ہم ذکر لسانی کریں؟ یعنی ایک سادہ سا ذکر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ایک تسبیح لے لیں اور کہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ذکر لسانی خدا کر رہے ہیں۔ اس کی جزا کیا ہے قبلہ؟ لا الہ الا اللہ ایک ایسا ورد ہے جس کی جزا یہ ہے کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا، خداوند عالم آج جنت میں آپ کے لیے ایک درخت لگاتا ہے۔ آپ جتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے چلے جائیں گے، خدا جنت میں آپ کے لیے اتنا درخت لگاتا چلا جائے گا۔ جتنا لا الہ الا اللہ کہتے چلے جائیں گے، اس کے عوض میں خدا آپ کے لیے باغات مہیا کرے گا۔ جتنا لا الہ الا اللہ کہتے چلے جائیں گے، خداوند عالم میں آخرت میں آپ کے لیے محلوں کو آمادہ کرتا چلے جائے گا۔ یعنی فقط ایک لا الہ الا اللہ جو آرام سے بیٹھ کر آپ نے پڑھی، اس کے لیے خدا نے آخرت کے بعد آپ کے نام کو زندہ کر دیا کہ یہ محل فلاں شخص کے لیے۔ ایک تسبیح جس میں آپ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اس کی جزا یہ ہے کہ روز محشر خدا آپ کے نام کو بلند کر دے گا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کو اتنا تو سمجھ میں آیا کہ ایک لا الہ الا اللہ مصلی پر پڑھنے سے خداوند عالم نام کو بلند کر دیتا ہے۔ تم ہم سے پوچھتے ہو کہ حسین کا ذکر آج تک کیوں کرتے ہو؟ ارے تمہارا ایک لا الہ الا اللہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت میں تمہیں محلات دے دیتا ہے۔ ذرا تصور کرو، وہ حسین ابن علی جو شہید ہونے کے بعد نوک نیزہ پہ اپنے سر کو کٹا کر ہم حسبتا انا اصحاب الکہف والرقیم کی تلاوت کر کے خدا کے ذکر کو بلند کر دے، تو خدا اس کے ذکر کو کتنا بلند کرے گا؟ بہت بڑے محمد و آل محمد۔ تم اپنے ایک لا الہ الا اللہ پر فخر کرتے ہو، سوچو حسین نے سر کٹا کر نوک نیزہ پر خدا کے ذکر کو بلند کیا ہے، خدا کے نام کو بلند کیا ہے۔ اب خدا سے بہترین احسان کا بدلہ دینے والا کوئی ہے؟ خدا سے بہتر تو کوئی احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ خدا کہتا ہے حسین میرے نام کے لیے تم نے سر دے دیا، 6 مہینے کا بچہ دے دیا، جوان کا سینہ دے دیا، بہنوں کی چادر دے دی، اپنے خون سے زمین کربلا کو سیراب کر دیا۔ حسین تو نے ہمیں سب دیا، اب جب تک حکومت ہماری رہے گی بادشاہت تم کرو گے، جب تک سلطنت ہماری رہے گی سلطان تم رہو گے۔ جہاں جہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوگی اس کے سینے میں ہم اکبر کے کلیجے کو رکھ دیں گے۔ ہم تمہیں کیا دیں گے؟ حسین تو نے ہمیں سب دے دیا، آج سے جو کچھ خدا کا سب حسین کا۔ تو عزیزان گرامی، جب حسین نے اپنا سب کچھ اس میں خدا کے لیے، نام خدا کے لیے قربان کر دیا تو خداوند عالم کے اوپر واجب تھا کہ حسین کو سب دے دے۔ اگر کمال تعجب ہے کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی صرف اس ایک حدیث میں پریشان رہا کہ کیا مقام ہے امام حسین کے عزادار کا کہ فقط 2 قطرہ آنسو۔ یہ حدیث صحیح السند ہے، اس میں کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ اگر کسی عزادار کے آنکھوں سے یا اس سے پہلے
اگر کسی نے غم سید الشہداء میں اپنے منہ کو اس طریقے سے بنا لیا کہ محسوس ہو کہ وہ امام حسین پر غمگین ہے تو خدا اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ سب سے کم درجہ یہ ایک درجہ آگے کہ اگر کسی کی آنکھوں میں حسین کے لیے آنسو بھرائے خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کی آنکھوں سے 2 قطرے آنسو نکل آئے تو خدا اس کے آباء و اجداد کے بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ شیخ مفید کہتے ہیں میں پوری زندگی صرف اس حدیث میں پریشان تھا، کیا فقط واقعاً 2 قطرہ سید الشہداء پہ بہا دینا جنت کی ضمانت ہو جاتا ہے؟ تعجب ہے۔ شیخ مفید کہتے ہیں میری عمر کا آخری دور تھا، بیابان میں ایک مرتبہ میں اپنے راہ کو گم کر دیتا ہوں، ایک سید بزرگوار گھوڑے پر سوار ہو کر آتے ہیں اور کہتے ہیں شیخ مفید کیا راستہ بھول بیٹھے ہو؟ کہا آپ کون؟ کہا بیٹھیے ہمارے ساتھ، ہمیں کچھ مسائل دریافت کرنے ہیں۔ شیخ مفید ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ سید بزرگوار کہتے ہیں کہ ذرا آپ نے واقعہ سن رکھا ہے، میں تمہید بحث کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایک واقعہ پیش آتا ہے، ایک بادشاہ، ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ ایک مرتبہ شکار پر نکلتا ہے، اپنے راستے کو گم کر دیتا ہے۔ سارے سپاہی بادشاہ کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن بادشاہ کی کوئی خبر نہیں ہے۔ بادشاہ بیابان میں بھٹکتا ہوا وسط بیابان میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک جھوپڑی ہے، دق الباب کرتا ہے اور اپنی پہچان کو چھپاتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے، تو ایک معظمہ گھر سے باہر نکلتی ہے، وہ کہتا ہے بادشاہ کہ میں اپنے راستے کو گم کر بیٹھا ہوں، کیا ممکن ہے کہ آپ مجھے بے حیثیت مہمان قبول کر لیں؟ تو وہ معظمہ کہتی ہے بسم اللہ، مہمان حبیب خدا ہے، آئیے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ اس گھر میں فقط وہ بوڑھی تھی، اس کا جوان بیٹا تھا، ان کا کل سرمایہ ایک بھیڑ تھی، اسی بھیڑ کے دودھ سے وہ لوگ اپنے آپ کو سیراب کرتے تھے، جنگل میں لکڑیاں کاٹتے تھے اور جو جنگل سے مہیا ہو جاتا تھا اس پر اپنی زندگی گزارتے تھے، یعنی اس بڑھیا کا کل سرمایہ وہ ایک بھیڑ تھی۔ شیخ مفید کہتے ہیں اچھا پھر؟ تو سید بزرگوار کہتے ہیں کہ اس بڑھیا نے کہا کہ بھائی ہم تو پتوں پر اور سیب پر یا کسی جنگلی چیز پر گزارا کر لیتے ہیں، لیکن یہ مہمان ہے، میں گوارا نہیں کروں گی کہ یہ اسی چیز پر گزارا کرے جس پر ہم گزارا کرتے ہیں۔ اس بڑھیا نے اس بھیڑ کو ذبح کر دیا اور رات کے کھانے کا انتظام کیا۔ اب جب رات میں کھانا بنا تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنا کل سرمایہ کو مجھ پر قربان کر دیا؟ کہا مہمان حبیب خدا ہے اور ہمیں ذات خدا پہ بھروسہ ہے، توکل۔ بادشاہ سیراب ہوتا ہے، دوسرے دن سپاہیوں نے بادشاہ کو ڈھونڈا، بادشاہ چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ کو یاد آیا، اپنے درباریوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس بڑھیا کو کیا دوں کہ عوض ہو جائے، میں چاہتا ہوں اس بڑھیا کی احسان کا بدلہ دوں۔ تو کسی نے کہا اسے سونا چاندی دے دیجیے، کسی نے کہا کہ اسے اتنے مقدار میں بھیڑ دے دیجیے، کسی نے کہا اس کے بیٹے کو اس مقام پہ فائز کر دیجیے۔ بادشاہ ایک ایک کی باتیں سنتا چلا جاتا تھا اور اس کے بعد کہتا تھا کم ہے، کم ہے، کم ہے۔ وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، ہم نے سب بتا دیا، اب آپ بتائیے کہ کیا اس بڑھیا کا عوض ہے، اس بڑھیا کے احسان کا بدلہ کیا ہوگا؟ بادشاہ یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے کل سرمایہ کو مجھ پر قربان کر دیا،
اب میرا فرض یہ ہے کہ میں اپنی پوری سلطنت کو جب تک اس بڑھیا پر قربان نہ کر دوں یہ عوض پورا نہیں ہوگا۔ شیخ مفید کہتا ہے سید بزرگوار یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، جب تک وہ بادشاہ اپنے کل سرمایے کو اس بڑھیا کے کل سرمایے پر فدیہ نہ کر دے اس بڑھیا کا احسان پورا نہیں ہو سکتا۔ سید بزرگوار کہتے ہیں شیخ مفید ذرا یہ بتا عصر عاشور میرے جد حسین کے پاس کیا بچا جو خدا کی راہ میں قربان نہ کیا؟ اب جب حسین نے کل سرمایہ خدا پر قربان کر دیا، اب خدا نے احسان کا بدلہ دیا۔ حسین آج سے ہم ساری خدائی کی مملکت، ساری مملکت اور اس کی خدائی کو ہم تمہارے نام لکھتے ہیں۔ آج خدا نے زائر اور عزادار سید الشہداء کا مقام یہ رکھا کہ 2 قطرہ آنسو جنت کی ضمانت ہے۔ 2 قطرہ آنسو کیوں؟ کیونکہ یہ آنسو بہانے والے نہ ہوں، یہ آنسو بہانے والے دنیا کو میسج دیتے ہیں کہ حسین ابن علی جیسی شخصیت موجود تھی کہ جس نے خدا کے دین کو زندہ کیا۔ آج لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں اگر اذانوں میں بلند ہیں تو حسین کا صدقہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ طے ہوا کہ جب تک خدا کی خدائی باقی تب تک ذکر سید الشہداء باقی، یا لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں جب تک خداوند عالم اس کائنات کو برپا کرتا رہے گا تب تک ذکر سید الشہداء کو برپا کرتا رہے گا۔ آغا کمال تعجب یہ ہے، میں انشاءاللہ جب ہم بحث انسانیت کو شروع کریں گے، انسان کی بحث کو شروع کریں گے اور امام حسین تک پہنچیں گے تو میں اس حدیث کا خلاصہ کروں گا۔ اس عالم ممکنات کی سب سے بلند جگہ کا نام ہے عرش۔ خدا نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس کائنات کی سب سے بلند مقام کا نام ہے عرش۔ تو آپ مجھے بتائیے اس عرش کی جو چھت ہو اس چھت پر ہم لکھتے ہیں اپنی کیا کہتے ہیں عمارتوں کے بلندی پر کچھ کوئی چیز لکھتے ہیں، یا اپنی ماں کا نام یا اپنے باپ کا نام، کاشانہ فلاں، خانہ فلاں، کاشانہ فلاں، یا کوئی قرآن کی آیتوں کو لکھتا ہے۔ عرش کی بلندی پر کیا لکھا جانا چاہیے؟ کیا لگتا ہے آپ؟ لا الہ الا اللہ لکھا جانا چاہیے، اللہ اکبر لکھا جانا چاہیے، کیونکہ اس جملے سے بڑا تو کوئی جملہ ہی نہیں ہے۔ امام صادق کہتے ہیں کہ خدا نے عرش کی بلندی پر لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ مقام امام حسین کو سمجھ رہے ہیں؟ عرش جو اس عالم ممکنات کی سب سے بلند جگہ ہے اس کی بھی بلندی پر خدا نے لکھا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ کسی انبیاء کا نام نہیں لکھا ہے، کسی بھی ائمہ کا نام نہیں لکھا ہے، کسی رسول کا نام نہیں لکھا ہے، خدا نے لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی۔ حسین ایک خاص مقام کے حامل ہے۔ انشاءاللہ اس بات پر ہم بعد میں بحث کریں گے۔ تو تحریک عاشورائی، تمدن عاشورائی آج 1400 سال ہو گیا، باقی ہے جاری و ساری۔ اب عزیزان گرامی غور کیجئے، تین طاقتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ چاہیں تو دنیا سے کسی بھی تحریک کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہاں پر وکیل بھی بیٹھے ہیں اس مجمع میں اور سیاست کے جاننے والے بھی بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا اگر میرے جملے غلط ہیں۔ 3 قوتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو اس دنیا سے کسی بھی تحریک کو مٹا سکتے ہیں۔ پہلی طاقت ہے پاور آف ویلتھ، دولت۔ دوسری طاقت ہے پاور آف اسٹیٹ یعنی ریاست، اور تیسری طاقت ہے پاور آف میڈیا۔
یعنی جو لوگ پروموشن کرتے ہیں یا پروپیگنڈا کرتے ہیں. آج ہندوستان کی موجودہ صورتحال اور پچھلے 10 سال سے ہندوستان کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ سب سے زیادہ اس دیش کے پیسے والے لوگ ایک ریاست کے ساتھ مل کر ایک میڈیا کے پاور کو اپنے ساتھ لے کر اتنی بڑی قاری ضرب لگاتے ہیں ہندوستان کو کہ 75 سال کی آزادی میں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو کبھی زیر سوال نہیں لایا گیا، لیکن یہ 3 طاقتوں نے تاریخ اور آئین ہندوستان کو زیر سوال لا کر رکھ دیا. یہ 3 عظیم طاقتیں اگر چاہیں تو دولت، ریاست اور میڈیا مل کر اس دنیا سے کسی بھی تحریک کو مٹا سکتے ہیں. امریکہ کے پاس بھی یہی حربہ ہے. آج دیکھیں ہمارے بچے ہیں، قبلہ ہمارے بچے ہیں، یا حسین کی صدا لگاتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی میں امریکہ اور اسرائیل پہ بھروسہ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ میڈ ان امریکہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، میڈ ان اسرائیل پہ بھروسہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کے پاس حکومت بھی ہے اور ان کے پاس میڈیا بھی ہے. میڈیا نے بچوں کے ذہنوں کو اس طریقے سے بنا دیا یا ہمارے ذہنوں کو اس طریقے سے مینیپولیٹ کر دیا کہ اگر میڈیا کہے گا کہ امریکہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ سوئی کی نوک پر بھی بم گرا سکتے ہیں تو ہم قبول کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ تینوں طاقتیں اتنی پاورفل ہیں کہ یہ اس دنیا کی کسی بھی تحریک کو تبدیل کر سکتے ہیں، مٹا سکتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، امام حسین کی تحریک کے خلاف دولت خرچ کی گئی، ریاستوں نے ایک ساتھ مل کر حملہ کیا، مولویوں نے پروپیگنڈے کیے، لوگوں کے نکاح توڑوائے، پھر سے نکاح پڑھوائے، اس کے بعد فتوے دیے. اس کے باوجود بھی تحریک کربلا نہیں رکتی، یہاں تک کہ خداوند عالم نے امام حسین کے اقبال کو اور اعجاز کو اتنا بلند کر دیا کہ تم ایک چھوٹی سی جگہ میں ذکر حسین کو نہ دیکھو، خدا نے اس دنیا میں سب سے بڑے جم غفیر کو امام حسین کے قدموں میں ڈال کر بتایا کہ تمہاری ساری طاقتیں ایک طرف اور حسین کا عشق ایک طرف. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ اور اسرائیل مسلمانوں کے دشمن ہیں؟ امریکہ اور اسرائیل شیعوں کے دشمن ہیں؟ نہیں قبلہ، امریکہ اور اسرائیل یہود و نصارہ حسین ابن علی کی تحریک کے دشمن ہیں. یہود و نصارہ اس تحریک کے دشمن ہیں کہ جس تحریک نے یزید کے پردے کو فاش کر دیا. یہود و نصارہ اس تحریک کے دشمن ہیں جس تحریک نے غدیر کو عام کیا. بھائی آپ جانتے ہیں کہ جب اہل بیت کے قافلے کو دربار یزید میں لایا گیا تو دربار یزید میں مسلمان تو کوئی نہیں تھا، چند مسلمان بیٹھے تھے بے نام اصحاب رسول. کون بیٹھا تھا؟ کہتے 700 کرسی نشین جو روم سے آئے تھے، یہودی تھے. پورا پروپیگنڈا یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ کے دین کو پارا پارا کر دیا جائے. لیکن حسین نے کیا کیا؟ حسین کی سیاست، میں سیاست کو ایک اچھی چیز سمجھتا ہوں قبلہ، اس لیے کیونکہ جہاں دین ہے وہاں سیاست. امام حسین کی سیاست اور حکمت عملی کو دیکھیے، یہاں سے حسین کی شجاعت و دور اندیشی کا اندازہ لگائیے کہ جب یزید نے بیعت کے لیے مدینہ خط روانہ کیے تو وہ صحابی جو بڑے صحابی شمار ہوتے تھے، ان کے فرزند نے کہہ دیا مجھے کوئی غرض نہیں، میں مسجد و مدرسے کو حکومت کے کام سے زیادہ ترجیح دیتا ہوں.
انہوں نے مسجد کا آڑ لے لیا. سمجھیے اس چیز کو، یہ آج امپلیمنٹ ہوتی ہے. انہوں نے مسجد و مدرسوں کا سہارا لیا. وہ بڑے صحابی، ان کے بھانجے نے مکے سے فرار اختیار کیا کہ یہ خط مجھ تک نہ آئے وإلا مجھے مجبوری اجبار کے طور پر یزید کی بیعت قبول کرنی پڑے گی. لیکن جب حسین ابن علی کے طرف خط آتا ہے تو حسین ابن علی اس خط کو کراہت سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کرے، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کرے. عزیزان گرامی، حسین ابن علی کے پاس حکومت نہیں ہے، حسین ابن علی کے پاس دولت نہیں ہے، حسین ابن علی کے پاس میڈیا نہیں ہے. اس کے باوجود بھی حسین ابن علی یہ جانتا ہے کہ میرا خون خون خدا ہے، میرا خون خون خدا ہے. کبھی تصور کرنا اس شعر کو جو خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے کہا تھا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. کہا لا الہ الا اللہ کی بنا حسین ہے. بنیاد لا الہ کو دیکھیں، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اس بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے آپ پانی دیتے ہیں. اگر یہ گھر بنایا جائے گا تو سب سے پہلے کھدائی کر کے اس کی نیو رکھی جائے گی، اس کی بنیاد بنائی جائے گی اور کئی دنوں تک اس میں پانی ڈالا جائے گا تاکہ یہ بنیاد مضبوط رہے اور سالوں قائم و دائم رہے. لا الہ الا اللہ کی ایک بنیاد تھی جسے محمد مصطفیٰ اور اس سے پہلے خداوند عالم نے آدم ابو البشر کے ذریعے سے رکھوایا. 1,24,000 انبیاء کو بھجوایا کہ اس نیو کی تعمیر کرو اور اسے پانی دیتے رہو. لیکن عزیزان گرامی، لا الہ الا اللہ کو مضبوطی عام خون نہیں دے گا، بلکہ لا الہ الا اللہ کو اس خون سے سیراب کرنا پڑے گا جو خون خدا ہے. حسین نے اپنا خود کربلا معلی میں بہا کر یہ بتایا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو جس خون نے آج تک باقی اور دائم رکھا وہ خون حسین ابن علی ہے. اسی لیے زیارت عاشور میں آیا ہے، السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ. اے خون خدا، اے خون خدا کے فرزند، آپ پر سلام. یہ خون حسین تھا جس نے کربلا کی مٹی کو کربلائے حجاز سے بلند کیا. یہ خون حسین تھا، یا یوں کہہ دوں یہ خون حسین تھا جس نے کربلا کی مٹی کو اتنا نورانی کر دیا کہ اس کربلا کے نور نے خانہ کعبہ کو نور دیا. اس کربلا کی مٹی نے اپنے نور سے مدینہ منورہ کی مٹی کو نور دیا. کربلا کی مٹی وہ مٹی تھی جس نے غدیر خم کے مٹی کو نور بخشا. یہ کمال تھا خون حسین ابن علی کا. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جانتے ہیں یہ عزا کتنی مصیبتوں سے یہاں تک پہنچی. امام حسن عسکری کا دور ہے. یہ دور شیعوں پر اتنا سخت ہے کہ امام حسین کی زیارت پر جو زائرین جاتے ہیں ان پر پابندی ہے کہ اگر جاؤ گے تو اپنے بدن کا ایک حصہ کٹوانا. یہ دور ہے. اور امام حسن عسکری کی طرف سے اپنے شیعوں کو سخت ہدایت ہے کہ اگر راستے سے چلتے ہوئے مجھے دیکھ لو
تو مجھے سلام کرنے سے بھی پرہیز کرنا۔ میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں کہ اگر تم نے مجھے سلام کیا تو یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ تم میرے شیعہ ہو اور تمہیں قتل کر دیں گے۔ امام نے اپنے شیعوں کی اتنے حفاظت کی۔ یہ دور ہے، امام خود شیعوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں، شیعوں کو بھی اپنے پاس آنے سے روک رہے ہیں کہ جب اگر تم زندہ نہیں رہو گے تو ہمارے پیغام کو آگے کون پہنچائے گا۔ یہ دور ہے۔ امام اپنے وکیلوں کے ذریعے سے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اس دور میں ایک شخص ہے، وہ امام حسین سے اتنا عشق کرتا ہے کہ وہ کربلا معلی کی زیارت کو جاتا ہے۔ راستے میں حکومت کے سپاہیوں نے پکڑا، کہا حکم صاف ہے، اگر حسین کی زیارت کرنا ہے تو تمہیں اپنا ایک ہاتھ دینا ہو۔ اس نے کہا بسم اللہ۔ دائیں ہاتھ کو اس نے قلم کروایا اور زیارت پہ گیا، اس سال زیارت سے واپس آیا۔ دوسری بار پھر اشتیاق زیارت میں کربلا کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ سپاہی راستے میں کہتے ہیں اس سال بھی آئے ہو؟ حکم صاف ہے، ایک اور اعضا دینا ہوگا۔ اس نے کہا بسم اللہ، یہ ہاتھ حاضر ہے۔ دو زیارتیں کی اس نے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو قربان کر دیا۔ تیسری زیارت پر جب وہ جاتا ہے تو وہ تیسرا پیر قربان کرتا ہے۔ چوتھی زیارت پر جاتا ہے تو اپنا دوسرا پیر قربان کرتا ہے۔ یہ خبر امام عسکری تک پہنچتی ہے۔ وہ امام عسکری وہ دور ہے جس دور میں شیعوں کو اپنے سے دور کر رہے ہیں کہ ان کی جان محفوظ ہے۔ امام عسکری اپنے اس چاہنے والے سے ملاقات کے لیے جاتے اور کہتے ہمارے بابا کو اتنا چاہتے ہو کہ اپنے دونوں ہاتھ اور اپنے پیروں کی قربانی دے دی۔ کہا مولا میں اس سال پھر زیارت پہ جاؤں اور اب میرے پاس صرف میرا سر بچا ہے۔ مولا اگر حسین کی زیارت کے لیے مجھے اپنا سر قربان کرنا پڑے تو یہ آخری سر بھی دے۔ اس عالم میں عزاداری امام حسین ہم تک پہنچی، اس کی حفاظت کرنا۔ حسین پر ملائکہ ارض و سما روتے ہیں، حسین پر محمد عربی روتے ہیں، حسین پر علی مرتضیٰ روتے ہیں، حسین پر فاطمہ زہرا روتی۔ آزاداران مظلوم کربلا 60 ہجری جب حسین مدینے سے روانہ ہوتے ہیں تو حسین جانتے ہیں کہ اب حسین مدینے پلٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ انتظام ہوتا ہے، رخت سفر باندھا جاتا۔ حسین اپنی ماں کی قبر پر جاتے ہیں، اپنی ماں سے سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں اماں حسین غریب الوطنی کے لیے آمادہ۔ حسین نے آخری سلام کیا اپنی ماں کو۔ اس کے مرتبہ روضہ رسول کے طرف پلٹتے ہیں، قبر رسول پر پہنچتے ہیں۔ نانا میں اس وعدے کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو میں نے بچپن میں کیا تھا۔ قبر رسول سے رخصت ہوتے ہیں، رخت سفر باندھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب سفر آمادہ ہو جاتا ہے تو جناب امام حسین کی ایک بیٹی ہے جناب فاطمہ صغریٰ۔ جناب فاطمہ صغریٰ امام حسین کے تمام بچوں میں ان کی ماں فاطمہ زہرا سے سب سے زیادہ مشابہ۔ شاید علماء بیان کرتے ہیں حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ جب اسیری ہو تو میری ماں فاطمہ کی شبیہ جو ہے اس طریقے سے اسیر۔ امام حسین نے جناب فاطمہ صغریٰ کو مدینے میں چھوڑا۔ اب قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب صغریٰ قافلے کے پیچھے پیچھے آتی ہے اور کہتی ہے بابا اگر جا رہے ہو تو چلے جاؤ مگر میرے بھیا اصغر کو میرے پاس چھوڑے جاؤ۔ میرا بھیا اصغر پلٹ پلٹ کے مجھے دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ صغریٰ نے آخری مرتبہ جناب علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا۔ اب
نوبت یہ ہے کہ اصغر صغرا کی گود سے واپس کسی کی گود میں نہیں جاتے ہیں. ایک مرتبہ سب جناب علی اصغر کو اپنے پاس بلاتے ہیں, جناب علی اصغر کسی کی گود میں نہیں جاتے ہیں. ایک مرتبہ حسین علی اصغر کے کان میں کچھ پڑھتے آئے, اصغر نے صغرا کی گود چھوڑی, حسین کی گود میں آ جاتے ہیں. صغرا کہتی ہے بابا بابا اصغر کو, اصغر سے کیا کہہ دیا کہ صغرا کی گود کو الوداع کہہ دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.